باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے بارے میں، وما نصب من البیوت الیہن، اور جو نسبت دی گئی گھروں میں طرف ان کے، وقول اللہ عز وجل، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ دراصل انہی کے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان حجروں کو ازواج مطہرات کی طرف نسبت دی ہے۔ تقسیم کی بات آ رہی ہے نا کہ وہ وہاں کیوں رہتی نہیں بعد میں، وہ دراصل تھے ہی ان کے۔ لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ تو اپنے گھروں سے مراد کیا ہے؟ یعنی ازواج مطہرات کے گھر تھے۔ حدثنا حبان بن موسیٰ ومحمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال اخبرني عبید اللہ بن عبد الله بن عتبہ ابن مسعود ان عائشة رضی اللہ عنها زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھاری ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیماری کی وجہ سے، استأذن ازواجہ، تو آپ نے اجازت لے لی اپنی بیویوں سے، ان یمرض، کہ آپ کی تیمارداری کی جائے، فی بیتی، میرے گھر میں، فاذن لہ، تو آپ کو اجازت انہوں نے دے دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ اس گھر کو اپنا گھر کہتی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی ان کے نام تھا۔ حدثنا ابن ابی مریم حدثنا نافع سمعت ابن ابی ملیکہ قال قالت عائشہ رضی اللہ عنہا توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں ہوئی، وفی نوبتی، اور میری باری کے دن ہوئی، یعنی جس دن آپ کو میرے ہاں رہنا تھا، وبین السحری، اور میرے حلق اور سینے کے درمیان، بین ریقی و ریقی، میرے اور آپ کے لعاب دہن کے ساتھ۔ تو لعاب دہن کی بات کیوں کی؟ دخل عبد الرحمن، ان کے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے بسواک، مسواک لے کر، فضعف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو گئے تھے، انہو، اس سے، یعنی مسواک چبا نہیں سکتے تھے، فاخذتہ، تو میں نے بھائی سے مسواک لیا، فمزغتہ، تو میں نے اس کو نرم کیا، ثم سننت بہ، تو پھر میں نے اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو مسواک کیا۔ تو وہ اس مسواک کے اوپر حضرت عائشہ کا لعاب دہن تھا، تو اسی کی طرف اشارہ کر رہی۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفیہ زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته انها جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوره۔ حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، انہوں نے اس بات کی خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ملنے کے لیے آئیں، زیارت کے لیے آئیں، وهو معتکف فی المسجد، اور آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں، ثم قامت تنقلب، پھر وہ اٹھی یعنی پلٹنے کو، فقام معها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اٹھے، حتی اذا بلغ قریبا من باب المسجد، یہاں تک کہ آپ مسجد کے دروازے کے قریب ہی پہنچے، عند باب ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کے دروازے کے پاس، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، مر بہما رجلان، تو 2 لوگ وہاں سے گزرے، من الانصار، انصار میں سے، فسلما، تو انہوں نے سلام کیا، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثم نفذا، پھر دونوں آگے چلے گئے، فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، علی رسلکما، ذرا ٹھہر جاؤ، کالا، دونوں کہنے لگے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ اللہ کے رسول، فکبر علیہما ذالک، اور ان کو یہ بات بڑی گراں گزری، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، کہ شیطان پہنچتا ہے انسان کو خون کے پہنچنے کی جگہ پر، یعنی خون میں دوڑ رہا ہے، مراد یہ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، اور مجھے ڈر تھا کہ تمہارے دلوں میں شیطان کوئی بات نہ ڈال دے۔ یہ جو اللہ رسلکما تھا نا، ٹھہرو ٹھہرو، یعنی ٹھہرو میں تمہیں بتاؤں، یہ میری بیوی کھڑی ہے میرے پاس، تو انہیں یہ بات بہت بڑی لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ شک کیا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں برا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، شک کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ کہ شیطان بہت جلد بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے، تو تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے رات کے وقت تنہائی میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ جائز ہے، کیونکہ آپ کی تو ایک ایک چیز رپورٹ ہوتی تھی نا آگے، اور اس سے دین کے احکامات نکلتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بتا دیے چونکہ آپ سے دین کے احکامات تھے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ عن محمد بن یحیی بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ارتقیت فوق بیت حفصہ، میں چڑھا حضرت حفصہ کے گھر پر،
اب یہ دیکھیں نا، یہ ساری احادیث لا رہے ہیں حضرت ام سلمہ کا گھر، حضرت حفصہ کا گھر، حضرت عائشہ کا گھر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم بعد میں نہیں ہوئی تھی، یہ حضور کے زمانے میں ہی گھر نام لگ گئے تھے. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقضی حاجتہ، آپ اپنی یعنی رفع حاجت کر رہے تھے، مستدبر القبلۃ، قبلہ کی طرف پشت کیے ہوئے، مستقبل الشام، بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے. جیسے کہ آپ پیچھے باب الطہارہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر اوٹ ہو، آڑ ہو تو پھر حرج نہیں ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاز عن ہشام عن ابیہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. اب یہ بھی حجرتها کا لفظ جو ہے نا یہ اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ رہے تھے اور سورج میرے حجرے سے ابھی نکلا نہ تھا، یعنی ابھی بہت ارلی وقت تھا، یعنی دھوپ ان کے حجرے میں ہی تھی، اوپر دیواروں پہ نہ چڑھی تھی. جب دیواروں پہ اوپر چلی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ سورج خود نیچے چلا گیا، تاخیر ہو گئی. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فاشار نحو مسکن عائشہ، اور انہوں نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کے گھر کی طرف، فقال ہا ہن الفتنہ، یہاں ہے فتنہ، یعنی مشرق کی طرف اصل میں اشارہ کیا، نحو کی بات ہے اس کی طرف. سلاسن من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے طلوع ہوگا شیطان کا سینگ، یعنی فتنے یہاں سے نکلیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ انہی ممالک کی طرف سے فتنے اور فسادات دین کے معاملے میں نکلے، یعنی عراق اور اس سے پھر ادھر ہندوستان بر صغیر وغیرہ کی طرف. ہم سے قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کو، اور قبلے سے ہم کس طرف کو؟ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام بخاری کی ریسرچ کہ کس طرح وہ ساری حدیثیں جمع کی انہوں نے، جہاں حجرہ، مسکن، باب، بیت، یہ سب الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی طرف، ان چیزوں کی نسبت کو. اور آج کے دور میں آپ لیٹسٹ ریسرچ میتھڈالوجی دیکھیں گے تو ہو بہو اس سے آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی کہ کسی بھی چیز کو جب ہسٹوریکلی پروو کیا جاتا ہے تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے لفظوں کو جوڑ کر بات بنا لی جاتی ہے کہ فلاں واقعے میں فلاں جگہ پر فلاں کوٹیشن میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے اور اس سے پھر مراد یہ بنتی. سب چیزیں ایک جگہ جمع کر دی گئی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 1200-1300 سال پہلے مسلمانوں کے اندر علم کے میدان میں وہ ساری ترقی اور ساری لیٹسٹ چیزیں موجود تھیں، سوائے ان آلات کے، یعنی انسانی ہیومن ریسورسز کے ساتھ جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور آج اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اسائنمنٹ لکھو تو ہم لوگوں کی لکھی باتوں کی نقل مار کے آ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو جمع کر کے خود سے نتیجہ نہیں نکالتے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے، وانها سمعت صوت انسان، کہ انہوں نے ایک شخص کی آواز سنی، یستأذن، جو اجازت مانگ رہا تھا، فی بیت حفصہ، حضرت حفصہ کے گھر میں آنے کی. فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل یستأذن فی بیتہ، یہ شخص آپ کے گھر آنا چاہتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اراہ فلان، میرا خیال ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، لام حفصہ من الرضاعۃ، جو حضرت حفصہ کا دودھ شریک چچا ہے. الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ، رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے ہوتے ہیں، یعنی نسب سے. باب ما ذکر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصاہ وسیفہ وقدحہ وخاتمہ، جو ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ میں سے، وعصاہ آپ کی عصا، سیف آپ کی تلوار، قدح آپ کا پیالہ، خاتم آپ کی انگوٹھی. ومستعمل الخلفاء بعدہ، اور جو استعمال کی چیزیں خلفاء راشدین نے آپ کے بعد، من ذالک اس میں سے، مما لم یذکر قسمتہ، جن کی تقسیم کا ذکر نہیں کیا گیا، ومن شعرہ آپ کے بال میں سے، ونعلہ آپ کے جوتے، وآنیتہ اور آپ کے برتن، مما یتبرک اصحابہ جس سے صحابہ کرام برکت حاصل کیا کرتے تھے، وغیرہم اور ان کے علاوہ بھی لوگ، بعد وفاتہ آپ کی وفات کے بعد. اور کسی یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں یا جو نیک لوگ ہیں ان کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا جو ہے یہ خلاف شرع نہیں ہے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی بقیہ ماندہ چیزیں جو تھیں جن کا آپ دوسرے پارے میں ذکر پڑھتے ہیں، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام خود نہیں، آل موسیٰ اور آل ہارون نے یہ چیزیں چھوڑی تھی، یعنی انبیاء کے گھرانوں نے جو نیک لوگ تھے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم سے بھی وعدہ تھا کہ جو شرک کریں گے ان سے میرا کوئی عہد نہیں، خواہ وہ کسی نیک سے نیک شخص کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو. حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری قال حدثني ابی عن ثمامہ حدثنا انس
ان ابا بکر رضی اللہ عنہ لما استخلف بعثه الى البحرین. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھیجا ان کو. کن کو؟ کس کو بھیجا؟ حضرت انس کو. کہاں بھیجا؟ الى البحرین، بحرین کی طرف. وكتب له هذا الكتاب، اور ان کو یہ کتاب لکھ کر دی، یعنی ایک خط لکھ کے دیا، یعنی ایک لائسنس ایک طرح سے دیا. وختمہ، اور اس پر مہر لگائی، بخاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ. وکان نقش الخاتم، اور جو انگوٹھی کا نقش تھا، ثلاثت اسطر، 3 لائنوں میں تھا. محمد سطر ورسول سطر واللہ سطر، یعنی سیدھا نہیں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، بلکہ ورٹیکلی لکھا ہوا تھا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي حدثنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس علين جرداوين لهما قبالان. حضرت عیسیٰ بن طہمان کہتے ہیں کہ نکال لائے ہمارے پاس حضرت انس 2 جوتے، جرداوین یعنی پرانے جوتے، لہما قبالان جن پہ تسمے تھے. فحدثني ثابت البنانی بعد ان انس انہما نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ثابت بنانی نے مجھ سے بعد میں بیان کیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ جوتیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، یعنی کیونکہ ان کے گھر میں خادم رہے تھے 10 سال، تو ان کو ان کی چیزوں کی خوب پہچان تھی، تو انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اور بعد میں وہ لوگوں کو دکھاتے تھے. حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب حدثنا حمید بن ہلال عن ابی بردہ قال اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ عنہا کساء ملبدا. ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نکال لائی ہمارے پاس ایک چادر، کساء نے کپڑا، ملبدن جو پیوند لگا ہوا تھا. وقالت، اور کہنے لگی، فی ھذا نزع روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکلی تھی. وزاد سلیمان، اور سلیمان نے اضافہ کیا، ان حمید، حضرت حمید سے، ان ابی بردہ قال اخرجت الینا عائشہ ازارا غلیظا، کہ لائی ہمارے پاس حضرت عائشہ ایک موٹا تہبند، ازار تہبند، غلیظا یعنی تھک، مما یصنع بالیمن، جو یمن میں بنتا تھا. وکساء من هذه التي تدعونها الملبدہ، اور کپڑا اس میں سے جس کو وہ ملبدہ یعنی موٹا یا پیونددار کہتے تھے. اچھا، اب یہ ہے کہ پیوند لگے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اصل بات نیت کی ہے. اگر کسی نے پیوند لگے کپڑے اس نیت سے پہنے کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں تو کیا ہوگا؟ کام خراب ہے، کوئی نیکی نہیں، الٹا جعل سازی کا مقدمہ دائر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کو ظاہر کرتے ہو بڑے فقیر لوگ ہیں، بڑے دنیا سے بیزار لوگ ہیں اور تعریف لوگوں سے چاہتے. تو اسی لیے بعض بزرگ اچھا لباس پہنتے تھے تاکہ لوگ سمجھے دنیا دار لوگ ہیں، لیکن دل میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. یعنی اصل میں جو صرف ظاہری شکل و صورت کاؤنٹ نہیں کرتی جب تک کہ دل ساتھ نہ دے. یعنی ظاہر میں ایسی وضاقتہ شکل و صورت بنا کے رکھنا کہ ہم بہت نیک انسان ہیں اور اندر میں نیکی گزر کے نہ گئی ہو، ایسا کام کچھ فائدہ نہ دے گا. حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن عاصم عن ابن سیرین عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا. فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضۃ، تو انہوں نے کر لی اس ٹوٹنے کی کریک کی جگہ پر ایک چاندی کی زنجیر لگا لی، یعنی اس کو چاندی کی زنجیر سے دوبارہ درست کر لیا، دوبارہ باندھ لیا. قال عاصم رأیت القدح، عاصم کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ دیکھا تھا. وشربت فیہ، اور میں نے اس میں پانی بھی پیا تھا، یعنی برکت کے لیے. حدثنا سعید بن محمد الجرمی حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی ان الولید بن کثیر حدثه عن محمد بن عمرو بن الحلحلة الدؤلی حدثه ان ابن شہاب حدثه ان علی بن حسین حدثه انہم حین قدموا المدینہ، کہتے کہ جب وہ مدینہ آئے، من عند یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کے پاس سے ہو کر، یعنی حضرت حسین کی شہادت کے بعد، لقیہ المسور بن مخرمہ، تو ان کو مسور بن مخرمہ ملے. فقال له، تو انہوں نے اس سے کہا، هل لک الی من حاجہ، کیا آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہے، تأمرنی بہا، جو آپ مجھے حکم دیں اس کا. فقلت له لا، میں نے کہا نہیں. فقال فهل انت معطی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو تم مجھے دیتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار. فانی اخاف ان یغلبک القوم علیہ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ آپ پر غالب آ جائیں گے، وہ تلوار چھین لیں گے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَإِنْ آتَيْتَنِيهِ، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اسے دے دو، لا يخلص الیہم ابدا، تو یہ ان کی طرف کبھی نہ جائے گی، یعنی کوئی نہ لے سکے گا. حتی تبلغ نفسی، میری جان کو پہنچ جایا جائے، یعنی میں مر جاؤں. ان علی ابن ابی طالب خطب ابنۃ ابی جہل، اور اس وقت وہ ایک اور بات سناتے ہیں کہ حضرت علی نے پیغام نکاح بھیجا ابو جہل کی بیٹی کو، علی فاطمہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے، یعنی دوسری شادی کرنا چاہی. فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے فی ذالک اس بارے میں علی منبرہ ھذا اپنے اسی ممبر پر وانا یومئذ محتلما اور اس وقت میں جوان ہو چکا تھا. فقال تو آپ نے فرمایا ان فاطمہ منی کہ فاطمہ مجھ سے ہے وانا اتخوف اور مجھے ڈر ہے ان تفتن فی دینہا کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ ڈال دی جائے. ثم ذکر سہنا لہو پھر اپنے ایک داماد کا ذکر کیا من بنی عبد شمس بنو عبد شمس میں سے فاثنى علیہ اور اس کی تعریف کی فی مصاہرتہ اس کی اس سسرالی رشتے کو نبھانے میں ایاہو اس کی یہ عاص بن ربیع کی بات ہے. قال حدثنی کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے ایک بات کی فصدقنی پھر مجھ سے سچ کہا ووعدنی اور مجھ سے وعدہ کیا فوفى لی پھر مجھ سے وفا کیا وانی لست اور میں نہیں ہوں احرم حلالا کہ حرام ٹھہراؤں کسی حلال کو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حضرت ابو العاص کون تھے؟ یہ حضرت زینب کے شوہر تھے جو پکڑے گئے تھے جنگ بدر میں. تو آپ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جا کے حضرت زینب کو بھیج دیں اور انہوں نے وعدہ نبھایا اور حضرت زینب کو روانہ کر دیا. پھر کچھ عرصے بعد خود بھی آ گئے. اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس نکاح سے روک کر میں کسی حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا یعنی دوسری شادی منع نہیں ہے. ولا احل حراما اور نہ میں حلال کرتا ہوں کسی حرام کو. ولیکن واللہ لا تجتمع لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم نہیں جمع ہو سکتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ ابدا. اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ نے حضرت علی کو روک دیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه. ابن الحنفیہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی حضرت عثمان کو برا کہنے والے ہوتے ذکرہ یوم جاءہ ناس تو برا کہتے اس دن جب آئے تھے ان کے پاس کچھ لوگ. فشکوا سعاة عثمان کس کے پاس آئے تھے؟ حضرت علی کے پاس. ان لوگوں نے کیا کیا؟ شکایت کی. کس کی؟ حضرت عثمان کے عاملوں کی. فقال لی علی تو مجھ سے حضرت علی نے کہا اذهب الى عثمان حضرت عثمان کے پاس جاؤ فاخبره اور ان کو خبر دو انها صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا یعنی صدقے کے احکام جو حضرت علی کی تلوار میں رہتے تھے انہی کی طرف اشارہ ہے. فمر سعاتک یعملون بها حکم دو اپنے گورنروں کو یا اپنے عاملوں کو کہ اس کے مطابق عمل کریں. فاتیتہ بها میں ان کے پاس لایا فقال اغنها عنا تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں یعنی جو مجھے معلوم ہے وہ بھی درست ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے مخالف کام کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت عثمان کو وہ احکامات معلوم تھے اس لیے کہنے لگے کہ ورقہ نہیں چاہیے جو میں کر رہا ہوں درستی کر رہا ہوں. فاتیت بها علیا تو میں اس کو واپس حضرت علی کے پاس لے آیا. فاخبرته تو میں نے آ کے حضرت علی کو بتایا کہ حضرت عثمان نے کیا جواب دیا. فقال دعها حيث اخذتها تو حضرت علی نے کہا یہ ورقہ وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے لیا تھا. وقال الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا محمد بن سوقہ قال سمعت منذر الثوری عن ابن الحنفیہ قال ارسلنی ابی خذ هذا الكتاب فاذهب به الى عثمان فان فيه امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ. تو یہ دوسری روایت میں محمد بن سوقہ کہتے ہیں کہ میں نے منذر ثوری سے سنا انہوں نے محمد بن حنفیہ سے کہ میرے والد نے مجھے وہ کاغذ دے کر حضرت عثمان کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے احکامات بتائے ہیں. لیکن جب حضرت عثمان نے وہ ورقہ قبول نہیں کیا تو حضرت علی نے کچھ بھی مائنڈ نہیں کیا اور کچھ بھی حضرت عثمان کو برا بھلا نہیں کہا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان چپکلش تھی اور وہ ان کو حضرت علی حضرت عثمان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں تھا. میں نے اس دن حضرت علی کو دیکھا تھا کہ جب انہوں نے حضرت عثمان کو کچھ احکامات بھجوائے اور انہوں نے وہ نہیں لیے تو انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا یا نزاع ہوتا یا جھگڑا ہوتا تو کچھ تو کہتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عموماً جو فسادات ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جن کو اس اصل معاملے سے کوئی غرض نہیں ہوتی صرف تماشائی ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان ندوی صاحب انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ صحابہ کرام دراصل آپس میں نہیں جھگڑتے تھے. بات یہ تھی کہ جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے ان کے پیچھے وہ جب جھگڑے شروع کر دیتے تھے تو ان کو روکنا اور کنٹرول کرنا مشکل کام ہوتا تھا. باب الدلیل علی ان الخمس لنوائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کی دلیل کہ خمس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کے لیے. نوائب نائبہ ہوتی ہے اچانک آنے والی ضرورت, ایمرجنسی جسے کہتے ہیں. والمساکین اور مسکینوں کے لیے. وایثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الصفۃ اور ترجیح دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفہ والوں کو. والارامل اور بیواؤں کو. حین سألتہ فاطمہ جب مانگا آپ سے حضرت فاطمہ نے, یعنی اس خمس میں سے جب حضرت فاطمہ نے کچھ مانگا تو آپ نے اپنے رشتہ داروں اپنی بیٹی کو دینے کی بجائے کس کو دیا؟
اس چیز کو اصحاب صفہ اور بیواؤں پر خرچ کر دیا. وشکت الیہ الطحن والرحا، اور حضرت فاطمہ نے شکایت کی تھی کس چیز کی؟ الطحن آٹا گوندنے کی، والرحا اور چکی پیسنے کی، یعنی جو پیسنے کی یا گندم وغیرہ پیسنے کی، والرحا اور چکی کی، ان یخدمھا من الصبی کہ خدمت کرے ان کی کوئی قیدیوں میں سے، یعنی انہیں کوئی نوکر دے دیا جائے، غلام دے دیا جائے جو آ کے ان کی چکی پیس دے اور کام کر دے. فوکلھا الی اللہ، تو آپ نے سپرد کر دیا حضرت فاطمہ کو کس کے؟ اللہ کے، یعنی انہیں دیا کچھ نہیں. حالانکہ آپ اس میں سے دے سکتے تھے، وہ ان کا حصہ بھی بنتا تھا ایک طرح سے رشتہ داروں کا، لیکن آپ نے پھر بھی نہیں دیا اور کہا کہ تمہاری خدمت کے لیے میں غلام دے دوں جبکہ اصحاب صفہ بھوکوں مر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں خزانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی عیاشیوں پر کس قدر صرف ہو رہا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں، ان کے پاس ایجوکیشن کے لیے کچھ نہیں، ان کے پاس پیٹ بھرنے کو کچھ نہیں، ان کی علاج کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں. تو ایسے مواقع میں ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں تو یہ سنتیں بھی عمل کرنے کے قابل ہیں. حدثنا بدر بن المحبر اخبرنا شعبہ اخبرني الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى اخبرنا علي ان فاطمة عليه السلام اشتقت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بسبي فاتته تسأله خادما فلم توافقه. ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ کو چکی پیسنے کی بہت تکلیف ہوتی تھی. من الرحى چکی سے میں تطحن ہوتا ہے گندم پیسنا. فبلغها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کن کو پہنچا؟ حضرت فاطمہ کو یہ خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتیا بسبین کچھ قیدی لائے گئے. فاتته تسأله خادما، تو وہ آپ کے پاس آئیں خادم مانگنے لگی. فلم توافقه، آپ نے ان کی بات نہ مانی. فذکرت لعائشہ، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے بیان کر دیا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک عائشہ له، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی. فاتانا وقد دخلنا مضاجعنا، اور آپ اس وقت ہمارے پاس آئے کہ ہم اپنے بستر میں جا چکے تھے. کون کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں. فذهبنا لنقوم، تو ہم اٹھنا چاہ رہے تھے. فقالا علی مکانکما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اپنی جگہ لیٹے رہو. حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، یہاں تک کہ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت علی لیٹ چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا نہیں لیٹے رہو، اور آپ بھی ان کے بستر میں بیٹھ گئے اور آپ کے پاؤں بہت ٹھنڈے تھے. وہ پاؤں حضرت علی کو لگے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں. فقالا الا ادلکما علی خیر مما سألتمانی، کیا میں تم دونوں کو نہ بتاؤں اس چیز سے بہتر جو تم نے مجھ سے مانگا؟ اذا اخذتما مضاجعکما، کہ جب تم اپنے بستر میں لیٹ جاؤ، فکبر اللہ 34، تو 34 بار اللہ اکبر کہو. محمدہ 33، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو. وسبحا 33 اور 33 مرتبہ تسبیح پڑھو. فإن ذلك خیر لکما مما سألتماہ، تو یہ پڑھنا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو. یعنی اس کے پڑھنے سے تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور آپ بھی آزما کے دیکھ لیں، جن کے پاس نوکر چاکر نہ ہو، کام کرنے میں بہت تھکاوٹ ہو جائے تو وہ اسی تدبیر سے مدد لیا کرے. باب قول اللہ تعالی فإن للہ خمسہ وللرسول، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ خمس یعنی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی للرسول قسم ذالک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کریں گے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم و خازن، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور خزانچی ہوں. واللہ یؤتی، اور اس خزانے میں دینے والا اللہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی نا ابو القاسم، یہ بھی اسی سے تھی کہ آپ تقسیم کرتے رہتے تھے، دیتے رہتے تھے، جمع نہیں کر کے رکھتے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن سلیمان ومنصور وقتادہ انہم سمعوا سالم، انہوں نے سنا سالم ابن ابی الجعد کو، ان جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ عنہما انہ قال، وہ کہتے ہیں ولد لرجل منا من الانصار غلام، ہمارے انصار میں سے ایک شخص کا بیٹا پیدا ہوا. فاراد ان یسمیہ محمدا، تو اس نے ارادہ کیا اس کا نام محمد رکھے. قال شعبہ فی حدیث منصور، شعبہ منصور کی حدیث میں کہتے ہیں ان الانصاری قال، انصاری کہنے لگا حملتہ علی عنقی، میں اس کو اپنی گردن پہ اٹھا لایا. فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا. ففی حدیث سلیمان، حدیث سلیمان میں آتا ہے ولد لہ غلام، اس کا بچہ پیدا ہو. فاراد یسمیہ محمدا، تو اس نے چاہا کہ اس کا نام محمد رکھے. قالا، تو آپ نے فرمایا سمو باسمی، میرے نام پہ نام رکھو. یعنی محمد نام رکھنا جو ہے درست ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا اس بات، تو یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، سمو باسمی، نام رکھو میرے نام پر.
ولا تکنو بکنیتی، لیکن میری کنیت پہ کنیت مت رکھنا، ابو القاسم نہ رکھنا. یعنی قاسم نام رکھا جا سکتا ہے لیکن ابو القاسم نہیں رکھا جائے. فإنی انما جعلت قاسما، کیونکہ مجھے قاسم بنایا گیا ہے. اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. اور ابو جو ہے بھی پھر مبالغے کے لیے بھی لگ جاتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ، جیسے ابو العالی. مولانا مودودی کے نام پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. ابو العالی اسی سینس میں ہے، یعنی والا کے معنوں میں، یعنی باپ کے معنوں میں نہیں بلکہ والا، یعنی اعلی والا نسبت ہے ایک طرف، کیونکہ العالی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اس کی طرف تو ابو کی نسبت نہیں ہو سکتی. باقی کنیتیں ٹھیک ہے، صرف ابو القاسم کنیت درست نہیں، کیونکہ جو تقسیم کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. وقال حسین بعثت قاسما اقسم بینکم، مجھے قاسم بنا کے بھیجا گیا کہ میں تمہارے درمیان تقسیم کروں. وقال عمرو اخبرنا شعبہ عن قتادہ سمعت سالما عن جابر اراد ان يسميه القاسم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی. ایک اور روایت میں بھی کیا آتا ہے کہ ایک انصاری نے اپنے لڑکے کا نام قاسم رکھنا چاہا تاکہ وہ خود اپنے آپ کو ابو القاسم کہہ سکے. فرمایا کہ نہیں، میری کنیت پہ کنیت نہیں رکھ سکتے. اس بات کا ہمیں نہیں پتا، لیکن اپنے سے ہم نے گھڑ لیا کہ محمد نام نہیں رکھ سکتے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد اللہ الانصاری قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. ایک شخص کا ہم میں بچہ پیدا، اس نے نام قاسم رکھا. فقالت الانصار، تو انصار کہنے لگے لا تکنیک ابو القاسم، ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے. ولا ننعمک عینا، اور نہ تیری آنکھ ٹھنڈی کریں گے کہ تو ابو القاسم بننا چاہتا ہے. فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ولد لی غلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا پیدا ہوا. فسمیتہ القاسم، میں نے اس کا نام قاسم رکھا ہے. فقالت الانصار، تو انصار کہتے ہیں لا نکنیک ابو القاسم، ہم تمہارا نام ابو القاسم نہیں رکھیں گے، کنیت نہیں رکھیں گے. ولا ننعمک عینا، اور نہ تیری آنکھ ٹھنڈی کریں گے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسنت الانصار، تو آپ نے فرمایا انصار نے اچھا کہا ہے. فسموا باسمی، نام رکھو میرے نام پر. ولا تکنوا بکنیتی، مت کنیت رکھو میری کنیت پر. فانما انا قاسم، کیونکہ قاسم تو میں ہی ہوں. حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. واللہ المعطی، اور اللہ عطا کرنے والا ہے. وانا القاسم، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. ولا تزال هذه الامة ظاهرين على من خالفهم، اور ہمیشہ رہے گی یہ امت غالب آنے والی ان پر جو ان کی مخالفت کریں گے. یعنی اس امت کو غلبہ نصیب ہوگا ان کے خلاف جو ان کی مخالفت کریں گے. اس لیے دین کے معاملے میں کبھی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. وہم ظاہرون، اور وہ غالب ہوں گے. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال عن عبد الرحمن بن ابی امرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، میں تو تم کو دینے والا ہوں اور روکنے والا نہیں ہوں. انما انا قاسم، کیونکہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. ادعو حیث امرت، میں وہاں رکھتا ہوں جہاں مجھے حکم دیا گیا. یعنی جو اللہ کا حکم ہے کہ جہاں جہاں خرچ کرو بس وہاں خرچ کرتا ہوں. حدثنا عبداللہ بن یزید حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثنی ابو الاسود عن ابن ابی عیاش واسمہ نعمان عن خولۃ الانصاریۃ رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. بڑی اہم حدیث ہے، سمجھنے کے قابل. حضرت خولہ بنت قیس انصاریہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان رجالا، کچھ لوگ یتخوضون، اجاڑتے ہیں، فی مال اللہ، اللہ کے مال کو، بغیر حق ناحق، یعنی اللہ کے نام پر جو مال جمع ہوتا ہے اس کو اجاڑتے ہیں، بے جا خرچ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، بغیر حق ناحق طور پر اس میں تصرف کرتے ہیں. فلہم النار، ایسے لوگوں کے لیے آگ ہے یوم القیامت، قیامت کے دن. کتنا نازک معاملہ ہے کہ جو مال اللہ کا ہو، ہمارا ذاتی نہ ہو، ہم اس کی نہ حفاظت کریں، نہ ہم اس کو صحیح طور پر وصول کریں جہاں سے وصول کرنا چاہیے، نہ اس کی ادائیگی کریں. اسی طرح جو لوگ مال جمع کریں غریبوں کے لیے اور اس کو صحیح طور پر ان پہ خرچ نہ کریں اور چیزوں پہ خرچ کر دیں تو وہ بھی درست نہیں ہے. تو جو مال اللہ کا مال ہے اس معاملے میں اپنے ذاتی مال سے بھی زیادہ انسان کو فکر ہونی چاہیے. اسی میں یہ کہتی ہوں کہ ایکسٹرا لائٹس بلا وجہ جلا کے ضائع مت کرو بجلی. ہمیں کیا، ہمارا کون سا گھر ہے، جلتی ہے لائٹ تو جلتی رہے. پانی بہتا ہے، بہتا رہے، ہماری بلا سے، ہمارے تھوڑے پیسے لگے ہیں اس پر.
ڈونیشن کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو اپنے گھر جا کے اپنی چیزوں کی حفاظت کریں گے، کچھ ٹوٹتا ہے ٹوٹے، برتن ٹوٹتے ہیں، کچھ ٹوٹے پھوٹے ہماری بلاس، یہ رویہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. جو بھی مال ڈونیشن کا ہوتا ہے اور اس میں سے مسلمانوں کے اجتماعی مصارف پہ خرچ کیا جاتا ہے، اس میں سے وہ مال ہر ایک کا ہوتا ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی. اسے یہ سوچ کے ٹھکرا کے آگے نکل جانا ہمارے کون سے اس پہ پیسے لگے، دینے والے جانے. تو دینے والوں نے آپ کو ضائع کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا، اجاڑنے کے لیے نہیں دیا، توڑ پھوڑ کرنے کے لیے نہیں دیا، کارپیٹس گندے کرنے کے لیے نہیں دیے. یہ کرسیاں بھی جن پہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ ہمیں جانے سے پہلے یہ سب ٹھیک کروا کے دیں گے. کہ جس پہ آپ بیٹھے پینسل چلاتے رہتے ہیں یا کہیں کٹ لگا دیتے ہیں یا اس کو بے پرواہی سے استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر ہم ان کو ٹھیک کرا کے دیں گے تو ہم اپنے گھر سے تو پیسے نہیں لگائیں گے، ڈونیشن کے پیسے ہوں گے. تو اجاڑا کس نے اس کو؟ جس نے یہ کام کیا. ہمارے دین کے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم اس مال کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹ لیتے ہیں اور اس کو مال غنیمت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے مفت میں ہمارے ہاتھ آ گیا، اب ہم جو چاہیں کریں. اسی طرح جو کتابیں آپ نے ڈونیشن کے پیسوں میں سے لی، جن لوگوں کو اسکالرشپ دیا گیا اور ڈونیشن میں سے کتابیں لے کر دی، وہ اس کو اجاڑ پجاڑ کے ادھر ادھر پھینک دیں کہ کون سا ہمارے پیسے لگے تھے، یا یہاں سے پڑھ کر دین کا کام نہ کریں، ہم نے تو مفت میں پڑھ لیا، اب اس کو آگے سکھائیں یا نہ سکھائیں. تو یہ سب جو کچھ آپ پہ خرچ ہو رہا ہے یہ امانت ہے، یہ اجاڑنے کو نہیں دیا گیا، یہ برباد کرنے کو نہیں. جس مقصد کے لیے خرچ کیا جا رہا اس مقصد کو پورا کرنا ہوگا آپ نے. ہمارا ایک قومی رویہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں، کوئی بھلائی نہیں. تو جو ہم انسانوں کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہیں وہ تو رہی ایک طرف، لیکن جو ہم اللہ کے مال میں سے جس چیز کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں اور اس کو ضائع کرتے ہیں اور اس کو اجاڑتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ ضرور ہوگی. اپنے آپ کو ہوش میں رکھیں.